دی 40 رول آف لو آڈیو بک 40 چراغ عشق کے ترکی کی رائٹر ہیں الف شفق۔ یہ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ صوفیزم کی کتاب ہے جس میں 2 چیپٹر مسلسل چلتے ہیں، جس میں ایک کرنٹ ایرا 2008 کی کہانی ہے ایلا کی، جو محبت کی تلاش میں ہے اور اسے ہر کوشش کے باوجود گھر میں سکون نہیں۔ دوسری ہے رومی کی۔ رومی ایک سکولر ہے، شاعر ہے، اس کا خطبہ سننے ہزاروں لوگ آتے ہیں، لیکن اسے جب عشق ہوتا ہے، شمس تبریز جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ صوفی اس میں بدل جاتا ہے اور پھر اس کی کتابوں کے پوری دنیا میں ترجمے ہوتے ہیں۔ اس کا 7واں پارٹ شروع کرتے ہیں۔ کونیا کا منظر ہے 15 اکتوبر 1244۔ بے انتہا حسین اور روشن، پورے جوبن پر چاند آسمان سے معلق کسی بڑے سے موتی جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چاندنی میں نہائے صحن میں جھانکا۔ تاہم ایسے حسن کے نظارے سے بھی میری تیزی سے دھڑکتے دل اور میرے ہاتھوں کی لرزش کو کوئی سکون نہ ملا۔ آفندی، آپ زرد دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ میری بیوی نے سرگوشی کی۔ کیا میں آپ کو پانی لا دوں؟ میں نے اسے فکر نہ کرنے اور دوبارہ سو جانے کا کہا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے خواب ہمارے نصیب کا حصہ تھے۔ خدا جسے چاہتا ہے وہ اپنے راستے چلتے اس کے ساتھ۔ میں نے سوچا کوئی وجہ رہی ہوگی کہ پچھلے 40 روز سے ہر شب مجھے ایک خواب دکھائی دے رہا تھا۔ خواب کا آغاز ہر مرتبہ ذرا مختلف تھا، یا شاید وہ ہمیشہ ایک سا ہی تھا، مگر میں ہی ہر شام مختلف دروازے سے داخل ہوتا تھا۔ اس موقع پر میں نے خود کو قالین سے آراستہ ایک ایسے کمرے میں تلاوت قرآن کرتے پایا جو مانوس تھا، لیکن وہ ایسی کسی جگہ جیسا نہیں تھا جہاں میں پہلے جا چکا تھا۔ میرے بالکل سامنے ایک طویل قامت دبلا پتلا درویش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نقاب تھا۔ وہ ایک شمع دان تھامے ہوئے تھا۔ اس میں 5 مشعلیں جل رہی تھیں، جس سے مجھے اتنی روشنی مل رہی تھی کہ میں تلاوت کر پاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے درویش کو وہ آیت مبارکہ دکھانے کو سر اٹھایا جو میں پڑھ رہا تھا، اور تبھی مجھے یہ مرعوب کن ادراک ہوا کہ جسے میں نے شمع دان سمجھا تھا وہ اس آدمی کا روشن دایاں ہاتھ تھا۔ وہ اپنا ہاتھ میری طرف کھولے ہوئے تھا جس کی 5 انگلیاں فروزاں تھیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں نے ارد گرد پانی کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنی چادر اتاری اور شعلے بجھانے کے لیے درویش کی طرف پھینک دی، لیکن جب میں نے چادر دوبارہ اٹھائی تو وہ اپنے پیچھے ایک جلتی شمع چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ اس مقام سے آگے ہمیشہ ایک ہی خواب دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا، ہر کونے خدرے میں تلاش کیا، پھر بھی صحن کی طرف بھاگا جہاں شوخ زرد رنگ کے سمندر گلاب کھل چکے تھے۔ میں نے اپنے دائیں بائیں سمت میں پکارا، لیکن وہ آدمی کہیں دکھائی نہ دیا۔ لوٹ آؤ میرے معبود، تم کہاں ہو؟ آخر کار یوں جیسے کسی بدشگون وجدان کی رہنمائی میں کنویں کے قریب پہنچا اور نیچے تاریک پانیوں میں جھانکا۔ پہلے تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن ذرا دیر بعد چاند نے اپنی جھلملاتی چاندنی مجھ پر برسائی۔ صحن کے ایک نایاب سی تابیانی حاصل ہو گئی۔ تبھی تھا کہ کنویں کی تہہ میں مجھے بے مثل رنج و ملال کے ساتھ اپنی طرف دیکھتی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ کوئی چیخا، شاید وہ میں ہی تھا۔ شاید اب بے انت کرب کے عالم میں میری آواز ایسی ہی سنائی دے گی، اور میں چیخ رہا اور چلاتا رہا، یہاں تک کہ میری بیوی نے مجھے سختی سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے پوچھا، افندی، کیا وہی خواب دوبارہ دیکھا ہے؟ کیرا کے دوبارہ سونے کے بعد میں چپکے سے صحن میں چلا آیا۔ اس لمحے میرا تاثر یوں تھا جیسے میں اب بھی خواب دیکھ رہا ہوں، صاف، واضح، خوف انگیز خواب۔ رات کے سکوت میں کنویں کے نظارے پر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسری سی دوڑ گئی، لیکن میں خود کو اس کے منڈے پر بیٹھنے سے روک نہ سکا اور درختوں میں نرمی سی سرسرا کر گزرتی ہوائے شب کی صدا سننے لگا۔ اس جیسے وقت میں مجھے اچانک خود پر اداسی کی کوئی لہر طاری ہوتی محسوس ہوتی تھی، اگرچہ میں کبھی نہیں بتا سکتا کہ کیوں۔ میری زندگی مکمل اور بھرپور ہے، جسے میں 3 نعمتیں حاصل ہیں، وہ مجھے بے حد عزیز ہیں: علم، نیکی اور خدا کی تلاش میں دوسروں کی مدد کی قابلیت۔
38 برس کی عمر میں خدا نے مجھے اس سے بڑھ کر نوازا ہے جو میں نے کبھی طلب کر سکتا تھا۔ مجھے ایک مبلغ اور مفسر کے طور پر تربیت دی گئی، الہامی وجدان کی سائنس میں آگے بڑھا، ایک علم جو پیغمبروں، ولیوں اور مختلف درجوں کے علماء کو دیا گیا۔ میرے والد مرحوم کی رہنمائی میں اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم یافتہ میں نے اپنی آگاہی میں اضافے کی خاطر سخت محنت کی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا نے مجھے یہی فریضہ سونپا ہے۔ میرے ضعیف استاد سید برہان الدین کہا کرتے تھے کہ خدا کے پیاروں میں سے ایک تھا، کیونکہ مجھے اس کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچانے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں ان کی مدد کرنے کے قابل احترام ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ برسوں سے شریعت کے دوسرے عالموں کے ساتھ علم الحائط پر بحث کرتے، اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے، قانون اور حدیث کا مطالعہ کرتے، ہر جمعے کو شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد میں خطبہ دیتے۔ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا آ رہا تھا۔ عرصہ ہوا میں ان طلباء کی تعداد کا شمار کھو چکا ہوں جن کو میں نے تعلیم دی۔ لوگ میری تبلیغ کی صلاحیتوں کی تعریف و تحسین کرتے، مجھے بتاتے کہ کیسے اس وقت جب رہنمائی کی اشد ضرورت تھی تو میرے الفاظ نے ان کی زندگیاں بدل دیں۔ یہ سب سننا بہت خوش آمدیز تھا۔ مجھے محبت کرنے والے خاندان، اچھے دوستوں اور وفادار شاگردوں سے نوازا گیا۔ اپنی زندگی میں کبھی مفلسی اور تنگ دستی نہیں جھیلی، اگرچہ اپنی پہلی بیوی کی وفات میرے لیے بہت المناک تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نے کی اور کیرا کی بدولت مجھے محبت اور مسرت کا تجربہ ہوا۔ میرے دونوں بیٹے بڑے ہو چکے تھے، اگرچہ یہ دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف نکلے میری حیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دو بیجوں کی طرح ہیں جو ایک ہی طرح کی مٹی میں پہلو پہلو کاشت کیے گئے، ایک سی دھوپ پانی سے پروان چڑھے، مگر وہ بالکل مختلف پودوں کی صورت انہوں نے نشو و نما پائی۔ مجھے ان پر فخر ہے، بالکل جیسے مجھے اپنے لپالک بیٹی پر فخر ہے جو منفرد صلاحیتیں رکھتی ہے۔ میں اپنی ذاتی اور سماجی زندگی دونوں میں خوش باش اور مطمئن شخص ہوں۔ پھر کیوں مجھے اپنے اندر یہ خالی پن، یہ خلا محسوس ہوتا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے؟ یہ کسی بیماری کی طرح میری روح کو مسلسل قدرتا ہے، اور جہاں کہیں میں جاؤں میرے ہمراہ رہتا ہے، کسی چوہے کی طرح خاموش اور اتنا ہی حریص۔ شمس کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ باب شہر سے داخل ہونے سے پہلے یہ شہر جہاں میں پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ میں نے لمحے بھر رک کر اس کے اولیاء کو سلام پیش کیا، زندہ اور مرحومین دونوں، ظاہر اور نہان دونوں۔ میری زندگی میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ میں کسی نئی جگہ اس کے اولیاء اللہ کے حضور پیش کیے بغیر داخل ہوا ہوں۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ وہ جگہ مسلمانوں کی تھی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی تھی۔ میرا ماننا تھا کہ اولیاء اللہ نام کے ایسے معمولی فرق اور امتیاز سے ماورا ہیں۔ ولی یا بزرگ کا تعلق تمام نسل انسانی سے ہوتا ہے۔ سو جب میں نے کونیا کے فاصلے سے پہلی بار دیکھا تو میں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ غیر معقول کیوں پذیر ہوا۔ میرے سلام کا جواب دینے یا جواب میں دعائے فضل و رحمت کرنے کہ جیسا کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، بزرگ شکستہ لوح مزار کی طرح خاموش رہے۔ میں نے انہیں دوبارہ سلام کیا، اس مرتبہ زیادہ بلند آواز میں اور زیادہ زور دے کر۔ انہوں نے میری آواز نہ سنی، لیکن ایک بار پھر اس کے جواب میں خاموشی رہی۔ مجھے ادراک ہوا کہ بزرگ نے میرے سلام سن لیا ہے، وہ بس مجھے جواب میں دعا سے نہ نواز رہے تھے۔ مجھے بتائیے کیا خدا سے ضرورت ہوئی؟ میں نے ہوا سے پوچھا تاکہ وہ میرے الفاظ دور دراز بزرگوں تک پہنچا دیتی۔ ذرا دیر بعد جواب لیے واپس آئی، اے درویش، اس شہر میں تم دو انتہائیں پاؤ گے اور ان کے درمیان کچھ نہیں، خالص محبت یا خالص نفرت۔ ہم تمہیں انتباہ کرتے ہیں اپنے برتے پر ہی داخل ہونا۔ اس صورت میں فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، جب تک میرا سامنا خالص اور سچی محبت کے ساتھ ہوتا ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ یہ سن کر کونیا کے بزرگ نے مجھے دعا دی، لیکن میں ابھی شہر میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے برگد کے ایک درخت تلے بیٹھ گیا، میرا گھوڑا پاس کی چھدری گھاس چرنے لگا۔ میں نے دور دکھائی دیتے شہر پر نظر کی، دھوپ میں کونیا کے مینار شیشے کی کرسیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کتوں کے بھونکنے کی، گدوں کے رینگنے کی اور بچوں کے ہنسنے کی اور پھیری والوں کے پھیپڑوں کی پوری قوت سے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، زندگی سے تھڑکتے شہر کی معمول کی آوازیں۔ میں نے سوچا اس لمحے ان بند دروازوں اور جالی دار کھڑکیوں کے عقب میں کس قسم کی خوشیاں اور دکھ رہتے ہیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی کا عادی ہونے کے باعث مجھے شہر میں آباد ہونے پر ذرا سی بوکھلاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن مجھے ایک بنیادی اصول یاد آیا۔ میں تمہاری راہ میں جو بھی تبدیلیاں آئیں
کوشش کرنا کہ ان کے خلاف مزاحمت نہ کروں، ان کی بجائے زندگی کو خود پر سے گزرنے دوں، اور یہ فکر مت کروں کہ تمہاری زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں یا تمہاری زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہے تم جس رخ کے عادی ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا بدلنے والا رخ؟ ایک دوستانہ آواز میں اپنے محوت کے عالم سے نکلا اور سلام پیش کیا درویش۔ جب میں مڑا تو مجھے زاتونی رنگت والی جھکی مونچھوں والا ایک ہٹا کٹا دہقان دکھائی دیا۔ وہ ایک بیل گاڑی پر سوار تھا جس میں جو تھا سوکھا سا بیل، مریل بیل دکھائی دیا جسے کسی بھی لمحے اپنی آخری سانس لینا ہو۔ السلام علیکم، میں نے جواب دیا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تم اپنے گھوڑے کی سواری سے تھک گئے ہو تو میں تمہیں اپنی سواری پر ساتھ لیے چلتا ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ شکریہ، میرا خیال ہے میں تمہارے بیل کی نسبت زیادہ تیزی سے پیدل چلوں گا۔ میرے بیل کو کمتر نہ جانو، دہقان ذرا مشتعل ہو کر بولا۔ یہ بوڑھا اور کمزور ہے مگر اب بھی یہ بہترین دوست ہے۔ ان الفاظ میں اپنی حیثیت جان کر میں اچھل کھڑا ہوا دہقان کے سامنے جھک گیا، کیسے میں جو کہ خدا کے وسیع دائرۂ تخلیق میں خود ایک ادنی شے تھا، اس دائرے میں موجود کسی شے کو حقیر جان سکتا تھا، چاہے وہ جانور ہو یا انسان۔ میں تم اور تمہارے بیل دونوں سے معذرت کرتا ہوں، میں نے کہا۔ برائے مہربانی مجھے معاف کر دو۔ دہقان کے چہرے پر بے یقینی کا ایک سایہ سا گزرا۔ وہ لمحے کو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا رہا، اندازہ لگاتا رہا کہ کہیں میں اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہا۔ کسی نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جب وہ دوبارہ بولا تو ایک گرم شوج مسکراہٹ کے ساتھ کہ تمہارا مطلب ہے تمہارے بیل سے معذرت کرنا؟ خیر یہ بھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کسی نے کبھی مجھ سے معذرت نہیں کی۔ عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے، میں ہوں جسے سارا وقت معافی مانگنی پڑتی ہے، چاہے جب لوگ میرے ساتھ غلط کریں تب بھی ان سے معذرت ہی کرتا۔ میں یہ سن کر متاثر ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بہترین سانچے میں ڈالا گیا ہے، یہ بھی اصولوں میں سے ایک ہے۔ میں نے نرمی سے کہا۔ کیسا اصول؟ اس نے پوچھا۔ خدا تمہاری تخلیق کی ظاہری اور باطنی تخلیق میں مصروف ہے، اس کی پوری توجہ تم پر ہے۔ ہر انسان ایک زیر تکمیل مرحلے میں ہے جو آہستگی اور مضبوطی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک منتظر اور تکمیل پانے کی تگ و دو میں ایک نامکمل فن پارہ ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی معاملہ رکھتا ہے، کیونکہ نسل انسانی ماہرانہ خطاطی کا نفیس فن ہے جہاں پوری تصویر میں ہر نقطہ یکساں اہم ہوتا ہے۔ کیا تم بھی یہاں خطبہ سننے کے لیے آئے ہو؟ دہقان نے اپنی اود کر آتی دلچسپی سے پوچھا۔ لگتا ہے یہاں خاصا ہجوم ہو جائے گا۔ وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ مجھے ادراک ہوا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے تو میرے دل کی دھڑکن بھرپور ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، مولانا رومی کے خطبوں میں کیا ایسی بات ہے؟ دہقان خاموش ہو گیا۔ چند ثانیے آنکھیں سکیڑ کر افق کی طرف دیکھتا رہا، اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ پھر وہ بولا، میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بہت سے مسائل آئے، پہلے قحط پھر منگول۔ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والی ہر گاؤں میں لوٹ مار کی اور اسے نظر آتش کیا، لیکن جو کچھ انہوں نے بڑے شہروں کے ساتھ کیا وہ بدتر ہے۔ انہوں نے ارض روم، سواس، کیسرا پر قبضہ کیا، اس کی ساری عمرانہ آبادی کا قتل عام کیا، اس کی عورتوں کو اٹھا کر لے گئے، اور میں خود کسی پیارے اپنے گھر سے محروم ہو گیا، لیکن جو کچھ کھویا میں خوشی سے محروم ہو گیا۔ اس بات کا مولانا رومی سے کیا